الحمد لله الذي اصطفى وسلام على عباده الذي اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ اور جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر کے مقام تہی پر پہنچ چکے تھے، وہاں اللہ رب العزت نے اپنی گرفت میں، اپنے دائرے میں قوم بنی اسرائیل کو لے کر کے اس احاطے کے باہر نکلنے سے ان کو مجبور کر دیا۔ وہ نہیں نکل پاتے تھے، جس احاطے میں اللہ تعالیٰ نے، اس کی قدرت نے ان کو دائرہ مار دیا تھا۔ اور صحیح مقام پر اللہ رب العزت نے ان کو ایک جیل خانے میں بند کی طرح اس کو گھیر رکھا تھا۔ وہاں پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جب قوم بنی اسرائیل نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا اور اپنے لیے کھانے پینے کی چیزیں مانگی تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے منّا اور سلویٰ کی شکل میں نعمتیں اتاری، جو کہ بالمشابہ شہد کی طرح ہوتی تھیں اور ایک پرندے کے گوشت کے نما ان کے سامنے یہ منّا و سلویٰ حاضر ہوتے تھے۔ یہ نعمتیں، یہ غذائیں ان کے لیے اس مقام تہی پر مل جاتی تھی جس میں اللہ رب العزت نے ان کو گھیر رکھا تھا۔ اب جب اللہ رب العزت نے کچھ عرصے طویل تک ان کو یہاں پر گھیر رکھا اور یہاں کی تمام چیزوں سے یہ بندے جب دو چار ہوئے، جب ایک ہی قسم کی غذا کھا کر کے یہ کہنے لگے کہ ہم ایک ہی قسم کی غذا کھا کر کے تنگ آ گئے، لہٰذا تم اللہ رب العزت سے دعا گو ہو کہ وہ ہمارے لیے جو ہے سو دال، چاول، جو، گیہوں، ادرک، لہسن، یہ چیزیں ہمارے لیے اللہ رب العزت بھیجے، جس کو ہم بو کر کے پھر اس کو کاٹ کر کے پھر اس کو اپنائیں گے اور کھائیں گے، اپنی غذا بنائیں گے۔ پھر جب وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا جہاں پر شکریہ ادا کرنے کے بجائے، اس کی نعمتوں کا، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا تعریف کرنے کے بجائے اس کی نعمتوں کا انکار کرنے لگے اور اللہ پر بھروسہ اور توکل جو ہونا چاہیے تھا وہ توکل بھی ان سے آہستہ آہستہ ندارت ہونے لگا۔ جب اللہ رب العزت نے ان کو ہفتے کے دن کی غذا جمعہ کے رات کو اتار کر کے ان کو منّا و سلویٰ جمع کرنے کے لیے منع کیا گیا تھا، تو وہ توکل نہ کرتے ہوئے اس اپنی غذا کو، اس نعمت کو، اس کو اٹھا کر رکھنے لگے، سنبھال کر رکھنے لگے، یعنی وہ بھروسہ نہیں کیا اللہ پر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس نعمت کو ان سے اٹھا لیا، اور جب یہ اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کر کے کھانے اور پکانے
اور ایسی نعمتیں اور ایسی غذا، ایسا رزق اللہ سے تعالیٰ سے طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو کے ذریعے ان کی یہ دعا قبول کی۔ اور پھر جس احاطے میں اللہ رب العزت نے ان کو گھیر رکھا تھا تو کہا کہ تم ایک قریبی شہر میں جانا ہے جہاں پر اللہ کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں، کفر کرتے ہیں، ان سے تم کو جہاد کرنا ہے۔ جو قوم، جس قوم سے تم کو بھیڑنا ہے، جس سے جہاد کرنا ہے، وہ قوم عمالقہ ہے۔ اور وہاں قوم عمالقہ کا ایک بادشاہ تھا جو کہ ان پر حکومت کرتا تھا، اور وہ لہیم شہیم بہت ہی اونچا پورا تگڑا تھا، جس کے بنسبت یہ قوم بنی اسرائیل بہت ہی چھوٹے اور کمزور نظر آتے تھے۔ جب کچھ لوگوں نے وہاں پر جا کر معائنہ کیا اور قوم عمالقہ کے لوگوں کو دیکھا اور ان کے بادشاہ کو دیکھا، تو جب جا کر کے انہوں نے یہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا پیغام دیا تو وہ بادشاہ جو تھا ان کو ہاتھ میں پکڑ کر کے اٹھا کر کے ان لوگوں کو بات کرنے لگا، یعنی اتنے چھوٹے چھوٹے تھے یہ ان کے سامنے، اور وہ جی چاہتا تو وہیں پر ان کو جو ہے ہضم کر ڈالتا، مار ڈالتا یا کچیل دیتا، لیکن اس نے یہ سمجھا کہ تم مجھ کو للکارنے والا بندہ جو موسیٰ ہے، میں تو ان سے نپٹوں گا، جاؤ اور ان کو بولو کہ وہ ہمارا مقابلہ کریں۔ جب یہ کچھ افراد قوم بنی اسرائیل کے واپس حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس لوٹے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، وہ قوم تو بڑی جو ہے، ان کی حیت قضائی، ان کی جسامت، ان سے تو ہم تاب نہیں لا سکتے، ہم تو بڑے نازک ہو چکے ہیں، اور اوپر سے جو ہے ہم کو صحیح غذائیت بھی نہیں ہے، اور ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، مانند چونٹی کی طرح ہے، لہٰذا ہم ان سے لڑ نہیں سکتے۔ اگر تم کو لڑنا ہے تو اے موسیٰ، تم اور تمہارا خدا جا کر کے ان سے لڑو۔ یعنی یہ قوم میں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو یہ جواب دے دیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کچھ صحابیوں کو لے کر کے اس قوم عمالقہ سے جہاد کیا، اس بادشاہ سے۔ آپ وہاں جا کر کے جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اس کے سامنے پیش ہوئے تو وہ جو ہے بڑے تکبر سے یہ کہنے لگا تو میں تو ان کو یوں ہی چونٹی کی طرح مسل دوں گا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا سے اس کے پنڈلی پر دے مارا، جس سے وہ دھڑام سے گر گیا اور وہیں پر جو ہے وہ زیر ہو گیا۔ تو اس طریقے سے جب قوم عمالقہ نے دیکھا کہ اپنے بادشاہ وہاں پر زیر ہو گیا، اور اس کا یہ حال تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو وہاں پر ختم کر دیا تو جو دریا تھی، دریا کے اوپر اس کو ڈال دیا گیا، تو گویا کہ اس کی پنڈلی اور اس کی لاش ایک لحاظ سے وہاں پر پل بن گئی، اتنا طویل تھا وہ۔ تو بہرحال وہاں پر اس کو قوم عمالقہ یہ حال دیکھ کر کے وہاں سے یکے بعد دیگرے اس شہر کو، اس قریے کو، اس دیہات کو چھوڑ کر کے یکے بعد دیگرے قوم وہاں سے نکلنے لگی۔ تو یہاں پر اسی کا تذکرہ ہے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ۔ تو دیکھو اس مقام کو سے اب قوم بنی اسرائیل کو نکال دیا گیا۔ اب یہ فتح کر کے آپ موسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس گئے۔ اب جب قوم سے آپ مخاطب ہو گئے اور کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہوا کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ۔ اب تم جو ہے تم کو یہاں سے اللہ رب العزت، جہاں پر تم میدان جنگل بیابان میں آ چکے ہو، اللہ تعالیٰ اب تم کو شہر کی طرف، گاؤں کی طرف، قریے کی طرف بھیج رہا ہے، لیکن یاد رکھو اس کے اندر کچھ شرائط اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے نافذ کی ہیں۔ ان شرائطوں کے ساتھ
وَإِذْ خُلْنَا ادْخُلُوا داخل ہونا ہے حاضی القریہ اس شہر میں اس دیہات میں. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ. اب دیکھو وہ سب چھوڑ کے چلے گئے، بنے بنائے گھر محل قوم عمالقہ چھوڑ کر کے چلے گئے. اس میں کھانے پینے کے پہننے اوڑھنے کے سب غذائیں موجود ہے، پورا شہر. یعنی جس طریقے سے ہم گھر چھوڑ کر نکلے تو سب چیزیں اس میں مہیا ہیں، باقی ہے. اس طریقے سے قوم عمالقہ جب وہاں سے نکل گئی تو پورا کا پورا شہر، گھر دار دربار، کھانے پینے کی چیزیں سب چھوڑ کے نکل گئے. اب ان کے لیے موقع فراہم ہوا. اللہ تعالیٰ نے کیسا موقع دیا ان لوگوں کو، جاؤ اس شہر میں، جاؤ اس قریہ میں داخل ہو جاؤ، اور داخل ہو کر کے وہاں پر کی جو نعمتیں ہیں جو وہ لوگ چھوڑ کر کے بھاگ گئے، وہ سب چیزیں وہاں کی تمہارے لیے جائز ہے. وہاں کی ہر چیز تم کھاؤ پیو، وہاں کے کپڑے پہنو، وہاں کے گھر میں رہو، وہاں کی سب چیزیں استعمال کرو، سب چیزیں تمہارے لیے جائز کر دی گئی. فَكُلُوا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. لیکن ایک شرط ہے، کیا کرنا ہے تم کو؟ داخل ہوتے وقت جو باب ہے، جو گیٹ ہے، سجدہ، سجدہ کر کے جانا ہے. اس شہر کا تم کو لحاظ رکھنا ہے. وَادْخُلُوا الْبَابَ. جب شہر میں داخل ہو تو اس شہر میں داخل ہونے سے پہلے سجدہ، سب کے سب سجدہ ریز ہو جاؤ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ. تاکہ نغفر لکم خطایاکم، تاکہ تمہارے جو گناہ ہیں، تم نے جو گناہ کیے، جو نافرمانیاں کی، وہ معاف کیے جائیں. اللہ رب العزت تم کو بہترین جو ہے ترتیب دے رہا ہے. ایک تو وہاں پر جانے سے پہلے سجدہ ریز ہو کر کے اللہ کا شکریہ، سجدہ شکر ادا کر کے اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اس باب میں داخل ہو جاؤ. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. تاکہ تمہاری سب کی سب خطائیں معاف کیے جائیں. اور وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور تمہارے درجات بلند کیے جائیں اور تم محسنین میں سے، نیکوکار میں سے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ایک تو نعمتوں سے نوازا، اور جو ہے درجات بلند کیے، خطاؤں کو معاف کیا، اور بنے بنائے گھر دیے، پکے پکائے میوے دیے، پہننے اوڑھنے کے لیے جو ہے سو وہاں پر جو ہے تمام ان کو سب کچھ مہیا کروا دیا. اور یہ سب ان کے لیے کہہ دیا کہ جاؤ اس شہر میں جا کر کے وہاں کا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، رہنا، وہاں کے محل سب تمہارے لیے. اتنی بڑی نعمت سے قوم بنی اسرائیل کو نوازا، اور خطائیں بھی ان کی معاف کر دی گئیں. اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو، ہاں، جب دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے، اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں ہو جاؤ، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، اور پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت اس شہر میں داخل ہونے سے پہلے ادب و احترام کا حکم دے رہا ہے. کیونکہ وہ جو شہر ہے وہ نبیوں والا شہر ہے. وہاں کئی نبیوں کی رہ گزر اور کئی نبیوں کا مقام وہ رہ چکا ہے. اس لیے وہ شہر کا ادب کرتے ہوئے وہاں پر آپ کو داخل ہونا ہے. پتہ یہ چلا کہ جہاں پر اللہ کے چاہنے والے نیکوکار انبیاء اکرام اولیاء اکرام کی جہاں پر مقامات ہوں تو وہاں کا ادب کیا کرو، ادب سے جایا کرو. کیونکہ ہم جب بیت اللہ میں بھی جاتے ہیں تو ادب سے جاتے ہیں، اور تمام جو ہے اپنی گریہ وزاری کو وہاں پر حاضر کرتے ہیں. اور جہاں پر مدینہ منورہ بھی جاتے ہیں تو ہم ادب سے جاتے ہیں. تو یہ ادب کے مقامات ہے. عشائر اللہ جو ہوتے ہیں،
आदाब के मकामात होते हैं, औलिया इकराम के जो मकामात होते हैं, जो शहर होते हैं वो अदब के शहर होते हैं, तो वहाँ पर अदब मलहूज़ होता है। इसलिए अदब से झुक कर के नियाज और नमाज से, नियाज से, अच्छी नीयतों से वहाँ पर हमको हाजिर होना होता है। तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर ये अहकामात दे करके उनको अदब के साथ वहाँ पर दाखिल होने का हुक्म दिया। वइज़ खुलना, यहाँ भी एक फ़ेल पोशीदा है, यानी ऐ बनी इसराइलियों इस नेमत को भी याद करो, कर लो, या ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें वो नेमतें भी याद दिला दो जबकि हमने उनके बाप दादाओं से तय से निकलते वक्त कहा कि उदखुलू, ज़ाहिर में ये कि ये अम्र वजूब के लिए है जिसके बनी इसराइल पर इस शहर में जाना वाजिब हो गया, यानी ऐ इसराइलियों मैदान में से निकल कर इस बस्ती में जाओ, न कि किसी और जगह। और ये भी एहतमाल है कि ये अम्र अबाहत हो कर के अब तक तुम इस जंगल में कैद थे, अब बस्ती में जा सकते हो। हाज़िही क़रिया, जिस बस्ती में उनको भेजना मंजूर था वो उनको दिखा दी गई कि वो बस्ती जो तुमको नज़र आ रही है इसमें चले जाओ, इसलिए हाज़ी फरमाया गया। क़रिया क़रा से बना है जिसके माना जमा होना, इसलिए मेहमानों को खाने को क़रिया कहा जाता है क्योंकि वो मजमुआ में खाया जाता है। बस्ती को भी क़रिया कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जमा होकर रहते हैं। क़रिया गांव और शहर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, बोला जाता है। इसमें इख्तिलाफ़ है कि ये कौन सी बस्ती थी। बाज़ उलमा ने फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस का शहर था, लेकिन इस सूरत में ये वाक़या मूसा अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद का होगा और इस वक्त इसराइलियों की क़ैद का ज़माना ख़त्म हो चुका था, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने ती में ही वफ़ात पाई। उनके बाद हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के हाकिम हुए और आप ही उनको निकाल कर बैतुल मुक़द्दस में ले गए। इस सूरत में ये एतराज़ बढ़ेगा कि आइंदा आयत में फिर तय का ही ज़िक्र हुआ, तो अगर ये वाक़या तय से निकलने का है तो वाक़यात के बयान में बेतरतीबी होगी, लेकिन इसमें कोई मुज़ायक़ा भी नहीं, इसलिए कि उनके हिकायतों में फ़क़्त नियामतों का शुमार करना मंजूर है। और बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इस बस्ती से आरिहा मुराद है। ये बैतुल मुक़द्दस के पास एक गांव था जिसमें कौम अमालेका रहती थी और लश्कर बनी इसराइल के खौफ से इस गांव को खाली करके चले गए थे और इसमें गल्ला और मेवे बेशुमार छोड़ गए थे। इस सूरत में ये वाक़या मूसा अलैहिस्सलाम के ज़िंदगी शरीफ का ही है और ये ज़माना ती में क़ैद होने का ही ज़माना है। तो गोया बनी इसराइल की इस क़ैद का वो हिस्सा है, एक जंगल में रहने का ज़माना और दूसरा इस बस्ती में जंगल से निकलकर रहने का ज़माना। इस सूरत में सारी आयतों का मज़मून तरतीब और हो जाएगा। फ़कुलू मिन्हा, बनी इसराइल बस्ती के सारे नियामतें इस्तेमाल करने का हक़ था कि वहाँ की ग़िज़ाएँ खाएं और लिबास पहने, वो मकानात में रहें। तुम्हारे वास्ते सब चीज़ें हलाल हैं, लेकिन खाना चूँकि सबसे बढ़कर नेमत है इसलिए इसका ज़िक्र किया गया। है सुशितुम, इसमें ये बताया गया कि वहाँ तुम पर मकामती की सी पाबंदी न होगी और न वो जगह तुम्हारे वास्ते सख्त जेल की सी होगी, बल्कि तुमको इख्तियार होगा कि वहाँ ही रहो, रहकर नेमतें खाओ या बाहर लेकर जाओ। रगदा, इसके माना आदम अलैहिस्सलाम के क़िस्से में बयान कर चुके हैं। इससे मकसूद है कि यहाँ तुम पर मन्ना व सलवा की सी पाबंदी न होगी, बल्कि तुम्हारे लिए आम इजाज़त होगी। नीज़ ये न समझना कि ये ग़िज़ाएँ
بقدر ضرورت کھانا جائز ہے، جیسے کہ مجبور آدمی کے لیے حرام غذا، بلکہ خوب سیر ہو کر کھاؤ پیو اور چین کر وہ خیال رہے کہ یہ امر باحث کے لیے ہے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ، اب اس شہر کے آداب کا ذکر فرمایا گیا کہ تم کو وہاں جانے کی اجازت تو ہے، مگر شرط یہ ہے کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے بیت المقدس کا دروازہ مراد ہے، جو آج موجود ہے، جس کا نام حطا یا باب القبا ہے۔ اب بھی جو شخص اس مسجد میں آتا ہے اس دروازے سے آتا ہے، اور عام مسلمان اس کی زیارت کرتے ہیں اور اس دروازے سے داخل ہونے کے مغفرت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جیسے مسجد نبوی شریف میں ستون اللبابہ کے پاس کھڑے ہو کر لوگ توبہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاکستان میں بھی پاک پلٹن میں شریف میں بیشتی دروازے سے لوگ داخل ہوتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس دروازے سے اس بستی کا دروازہ مراد ہے، کیونکہ بیت المقدس کی مسجد اور باب الحطا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہ یہ مسجد تھی اور نہ یہ باب حطا۔ پھر اس دروازے سے داخل ہونے کا کیا معنی؟ سجدہ، سجدے سے کے لغوی معنی ہیں جھکنا، اور شرعی معنی سرزمین پر رکھنا۔ اگر یہاں لغوی معنی مراد ہے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنی فتح اور بہادری پر اتراتے ہوئے اکڑ کر مت جانا، بلکہ عاجزی کرتے ہوئے جھک کر داخل ہونا۔ وقولوا حطہ، اور اسرائیلیوں سے صرف بدنی عبادت کرنے پر ہی کفایت نہ کرنا، بلکہ داخل ہوتے وقت اپنی زبان سے کہنا خدایا ہمارے گناہ معاف کر دے، یعنی وہاں شیخی مارتے ہوئے مت جانا، بلکہ بدنی عمل کے ساتھ قلبی زبانی شرمندگی بھی ظاہر کرنا۔ حطہ عربی لفظ جس کے معنی ہیں گرا دینا۔ یا تو بنی اسرائیل کو یہ لفظ ہی سکھایا گیا تھا کہ تم عربی میں توبہ کرتے ہوئے جانا، یا اس کا ہم معنی عبرانی لفظ ان کو بتایا گیا تھا، جس کا عربی ترجمہ قرآن پاک میں نقل فرمایا ہے۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ اس کے معنی اترنے اور رہنے کے بھی ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ خداوند ہم اس گاؤں میں رہیں گے۔ نغفر لکم، نغفر غفرہ سے بنا ہے، جس کا معنی چھپانا۔ چھلکے کو اس لیے غفرہ کہتے ہیں کہ وہ مغز کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے۔ بخشنا اور معاف کرنا، کیونکہ بخشش سے گناہ چھپ جاتے ہیں، یعنی اے اسرائیلیو اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ خطایاکم، خطایا خطیہ کے جمع ہے، جس کا معنی غلطی خواہ بھول سے ہو یا جان بوجھ کر، یعنی تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وسنزید المحسنین، محسنین احسان سے بنا ہے، جس کا معنی اچھے کام کرنا۔ اصلاح میں محسن وہ شخص ہے جس کا عقائد اور اعمال اچھے ہوں، یا وہ جو اچھے کام کرے اور برائیوں سے بچے، یا وہ جو ایسے کام کرے جو شرعاً اور عقلاً بہتر ہوں۔ چونکہ ان بنی اسرائیل میں انبیاء کرام بھی تھے جو خطا اور گناہوں سے معصوم ہیں، اس لیے فرمایا گیا کہ اس شہر میں داخل ہوتے وقت ہر شخص حطہ کہے۔ اس کے برکت سے گناہوں کو تو گناہوں معاف ہو جائیں گے اور معصوم کر دیے جاؤ گے اور درجے بلند ہو جائیں گے، یعنی ایک ہی لفظ میں وہ جماعتوں کے لیے علیحدہ فائدے دیے گئے جو کام گناہ گاروں کے گناہ معاف کرتا ہے وہ نیکوکاروں کے درجے بڑھاتا ہے۔ نزید کا دوسرا مفعول چھپایا ہوا ہے، یعنی ہم محسنین کا ثواب اور درجے بڑھائیں گے، کیونکہ اچھے زمین میں دانہ پیدا کرا
دانا پیدا ارادہ اچھی ہوتی ہے، یعنی پیداوار اچھی ہوتی ہے، اچھا پھل دیتا ہے، ایسے ہی مقدس اور متبرک مقامات میں عبادات و نیکیاں اچھا اور زیادہ پھل دیتی ہیں۔ وہاں کی آب و ہوا نیک اعمال کے لیے زیادہ موافق ہوتی ہے۔ مکہ معظمہ کی ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 ہے، مدینہ منورہ کی ایک نیکی کا ثواب 50,000 ہے۔ خلاصہ تفسیر: اے بنی اسرائیلیو، ہمارے اس نعمت کو بھی یاد کرو جب کہ تم مقام طی میں تھے، قید کر دیے گئے تھے، اور وہاں تم ایک معین غذا کھاتے تھے، کھاتے کھاتے گھبرا گئے، اور اس جگہ رہنے کے سے بھی تم تنگ آ گئے تھے، اکتا گئے تھے، اور تم نے موسیٰ علیہ السلام اور اپنی مصیبت پر بیان کی تو ہم نے تم پر یہ کرم فرما کر یہ تمہارے دشمن قوم عمالقہ جو بیت المقدس یا اریحان میں آباد تھی اس کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا کہ وہ بہادر قوم تم کو کمزور سے ڈر کر بغیر لڑے بھیڑے شہر خالی کر گئی، اور پھر ہم نے تم سے کہا کہ جاؤ اور شہر تمہارے واسطے خالی ہے، تمہارے دشمن جو نعمتیں وہاں چھوڑ گئے ہیں تم جا کر اپنے لیے استعمال کرو، اور مگر تم پر صرف وہ پابندیاں لگائیں، ایک یہ کہ اس شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے ہو جاؤ داخل ہو، جھکتے ہوئے جاؤ، عاجزی کرتے ہوئے داخل ہونا، اور دوسرے یہ کہ اس داخلے کے وقت تمہاری زبان پر کوئی فخریہ کلمہ نہ ہو، بلکہ ہم سے معافی چاہتے ہوئے جاؤ، جس سے ہم گناہوں گاروں کے خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکوکاروں کے درجے بلند کر دیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو اپنی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا، اور نعمتوں سے ہی نہیں نوازا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ان کے درجات کو بلند کر دیا۔ صرف یہ ان کے لیے شرط تھی کہ وہ اللہ رب العزت کے احکامات کو مانتے ہوئے اپنے سروں کو خم کر کے سجدہ ریز ہو کر کے اس شہر میں داخل ہوں، اور بلکہ اپنی زبان اور جسم سے بھی ان کی تکمیل کرے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہتے ہوئے دل و دماغ سے اور اپنی حرکتوں سے اللہ رب العزت کی گریہ وزاری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اللہ نے ان کو یہ درجات کو بھی بلند کیے اور نعمتوں سے نوازا، اور بڑی بڑی نعمتوں سے نواز کر کے ان کو معافی فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نعمتوں سے نوازے اور اپنی رحمت کاملہ میں ہم کو لے لے، اور ہمارے ہر جائز مراد نیک تمناؤں کو پورے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔